ایک جرم ایسا ہے جو تقریباً کامن ہو گیا ہے اور اس کے پھیلنے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے, وہ ہے بے حیائی. سمجھتے ہو؟ اس کو لوگوں نے جرم کی فہرست سے نکالا. میں عمرے پہ گیا تو مجھے جو روم ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک روم تھا, اس میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی. پوری رات ان کے کہہ مجھے نیند نہیں آتی تھی اس سے, اتنی زور سے آواز. ایک دن میں نکل گیا, میں نے ان سے پوچھا یار یہ تھوڑا رات کو تو آرام کر لو, کون؟ تو پتا چلا جی کزنوں کے ساتھ لڑکوں کا گروپ آیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. میں نے ان سے کہا دیکھو عمرہ کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ کی جو فیمیل کزن ہے اس کا آپ سے پردہ کرنا بولو ضرور ہے. بالفرض پردہ نہیں کرتی تو کم از کم فری تو نہ ہونا. ہاں ایک جوان کزن بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ہی کمرے میں سو بھی ادھر ہی رہے ہیں, گپے بھی ادھر ہی مار رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خدا کی غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں, انگریز تھوڑی ہیں. محرم نا محرم کا کی اصطلاح انگریزوں میں ہے, بولو نا. وہ مذہب کو نہیں مانتا, جیسے چائنا والے مذہب کو نہیں مانتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے. وہ کہتے ہیں پروٹین فل آف پروٹین ہے یا نہیں ہے. یہ کتا بھی کھا جاتے ہیں, کتے میں گائے سے زیادہ پروٹین ہے ان کی رائے کے مطابق. تو ان کے حلال حرام محرم نہ محرم نہیں ہے. تو آپ ادھر چلے جاؤ بھائی, پھر چھوڑ دو کزن کیا ہوتی ہے اور خالہ وہ محرم کیا ہوتی ہے, چھوڑ دو. اسلام نے تو پورا ایک دیوار کھینچی ہے. اور سورہ نور میں بھی سورہ حجاب میں بھی پوری ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے. یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. لا یبدین زینتہن, عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی الا لآبائہن, سوائے اپنے باپ دادا کے سامنے, بعولتہن اپنے شوہر کے سامنے, اور ابناء بعولتہن ابناء بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا ہے. ایک رشتے کا نام لے کے قرآن نے بتایا کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہو, بے تکلف ہو سکتی ہو. اس کے علاوہ ساری دنیا کے سارے مرد تمہارے لیے کیا ہیں؟ نامحرم. آج ہم ماڈرن ہوتے ہوتے اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ محرم نامحرم کی ٹرم ایک مولویوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے, دقیانوس لوگوں کی ٹرم سمجھی جاتی ہے. کوئی نوجوان اپنی کزن سے ہنس کے بات نہیں کر رہا, رشتہ دار اسے کہیں تمہاری کزن ہے یار گپ شپ لگاؤ, وہ کہے یہ میری نامحرم ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس. پرانے خیالات کا. انسان کا دل صاف ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ خدا نہیں چھوڑے گا, دنیا کچھ نہیں, دنیا تو آپ کی اور عزت کرے گی, بڑا لبرل ہے, بڑا ماڈرن ہے, بڑا ماڈرن ہے. خدا نہیں چھوڑے گا, یہ یاد رکھو. یہ جو اللہ بھینس کے دودھ پلا رہا ہے نا, ہمیں سوکھے چارے کھلا کے بیچ سے خربوزے نکال رہا ہے, اس کا اللہ ہم سے قیمت لے گا. پوری قیمت نہیں, صرف اتنی کہ تم نے شکر ادا کیا, کہ پوری قیمت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ اتنا پوچھے گا کہ خربوزے کھا کے اور میری نعمتیں صبح شام کباب پراٹھے کھا کے, کم وقتوں میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ یہ محرم ہے یہ نامحرم ہے, یہ فرق تم نے کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ لبرل بن رہے ہو, خدا کو آپ کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار اب عمرے جیسے مبارک سفر میں بھی یہ ہو رہا ہے. کزنیں ہاں وہ پوری رات کہہ کے لگ رہے ہیں ایک کمرے میں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اول تو کزن کو چاہیے اپنے میل کزن سے پردہ کرے. پردہ نہیں کرتی, بے تکلف تو نہ ہو نا. بے تکلف بھی ہوتی ہے اس سفر میں تو نہ ہو, کم از کم اس سفر میں تو نہ ہو. یہ تو عمرے کا سفر ہے. مذہب چند رسومات کا نام رہ گیا ہے جو اسلام کی. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس بے حیائی سے آہستہ آہستہ ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. گورے آج جو گدے گھوڑوں والی زندگی گزار رہے ہیں نا, ابا کا ہی نہیں پتا ان کیا تو خالہ چچا ہی نہیں ہوتی. کبھی سنا اوباما صاحب کی خالہ ہی نہیں ملنے کے لیے عید پہ بلایا انہوں نے اس کو؟ ہوں گی, مجھے میں اتنا بڑا الزام نہیں لگاتا کسی پہ, لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. تو یہ آہستہ آہستہ جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں نا براڈ مائنڈڈ بن کے, اس کی سزا آپ کی نسلوں کو بھگتنی پڑے گی. کیونکہ یہ براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے آپ پھر وہ حدود آہستہ آہستہ کراس کرو گے جو آج آپ برا سمجھ رہے ہو جس کو, لیکن کل وہ حدود کراس ہوں گی. یونیورسٹیوں میں فیمیل ٹیچرس پڑھا رہی ہیں, لڑکے ان سے فری ہو رہے ہیں, ہاں وہ گپ شپ لگا رہے ہیں. براڈ مائنڈڈ, ہماری نیت صاف ہے. آپ کی نیت صاف ہو یا نہ ہو, آپ کو نامحرم سے فری ہونے کی اجازت اللہ نے آپ کے لیے, آپ کی دلچسپی کے لیے صرف اور صرف آپ کی بیوی کو بنایا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا. جتنا فری ہونا ہے ہاں ہی کرنا ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کر لو. اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن باہر, اور گپ شپ ہو رہی ہے, لڑکوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے جھانک کے, اور بڑی گپیں چل رہی ہیں, اور اندر آتا ہی ایسے جیسے ناک پہ مکھی بٹھا کے آئے. یہ ہو رہا ہے. یہ خدا کا خوف نہیں ہے نا. بیوی سے مسکرا کے بات کرنے پہ صدقے کا ثواب ملے گا, سالی سے مسکرا کے بات کرنے پر کوئی ثواب بولو نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں ہے. تو ہمارا خاندانی نظام آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ تباہ. اور خواتین کہتی ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا. بھائی آپ جب دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جاب کرو گی تو جو میرڈ لڑکا ہے نا, اس کی اپنی گھریلو لائف کیا ہوگی؟ خراب ہوگی. وہ آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا, بیوی اسے بوجھ لگے گی. اور آپ میں بھی دلچسپی انٹرٹینمنٹ کے لیے لے گا, شادی کرنے کے لیے نہیں لے گا. چاہے میرے 4 شادیوں پہ 100 بیانات سنے ہوئے اس نے, پھر بھی نہیں لے گا. وہ بیان سن کے انجوائے کرے گا, باقی کہے گا چھوڑو یار, ایک کی ٹینشن اتنی ہے کہ روزانہ آلو پیاز ٹماٹر لانے پڑتے ہیں, تو پھر 4 دفعہ لانے پڑیں گے. تو اللہ نے عورت کو پابند کیا کہ وہ پردہ کرے, اور مرد کو پابند کیا کہ وہ نامحرم سے فری بولو مت. تو یونیورسٹیوں میں جو طلبہ ہیں, اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کو ختم کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے.
میں تو کے پی کے جب بھی جاتا ہوں نا, پشاور اور کاغان, ناران, ان علاقوں میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن سسٹم اپنے کلچر میں نہ آنے دو. اتنے کیسز ہیں کو ایجوکیشن سسٹم کی تباہی بربادی. ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری بچی اتنی نیک صالح, اس کو نہیں پتا کہ وہ پروفیسروں اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ایسے کیسز آئے ہیں, 20 سال کی لڑکی 45 سال کا پروفیسر 1 سال سے اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے, اور لڑکی ایسے گھر کی کہ باپ سمجھ رہا ہے اس سے زیادہ میری بیٹی سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا. یہ کیسز ہیں. تو بیوقوف بنانا لڑکیوں کو کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے اسے چھپ کے نکاح کر کے کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا. چھپ کے نکاح کر کے بھی اگر بالفرض وہ کر رہا ہے, ہم اچھی تعویل کر لیتے ہیں زنا نہیں کر رہا ہوگا, تو جب وہ ساری زندگی کے لیے تو نہیں کوئی کر سکتا نا, ایسے تھوڑے دنوں بعد چھوڑنا پڑے گا اس کو. کیا باپ کو پتا چل جائے کہ میری بچی کے یہ گل کھلا رہی ہے, وہاں جا کے اس کے دل پہ تو آرے چلیں گے. کچھ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کیا ہو رہا ہے. بچیاں موبائل سب کے ہاتھ میں ہیں, وہاں جا کے فری ہو رہی ہیں. تو کو ایجوکیشن سسٹم تو زہر ہے معاشرے کے لیے, تباہی ہے. لیکن جب تک ہے ہم نہیں تبدیل کر سکتے. تو میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ جائیں پڑھیں اور پتلی گلی سے واپس. ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہو پوچھیں, آپ ہی ہا ہو کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. ریزرو ہو جاؤ, آپ نظر کی حفاظت کرو. آپ اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دیے ہیں. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, بیوی سے محبت کرنا پیغمبروں کی سنت. ہمارے نبی جب گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. آج دفتر میں جب کسی کلیگ سے بات ہوتی ہے نا, جو لیڈی ہو, بہت مسکراتے چہروں کے ساتھ بات ہوگی. اور جب گھر میں آتے ہیں تو بیگم کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے شروع میں 1-2 مہینے بڑے اچھی انجوائے کرتے ہیں لائف کو, گھوم رہے ہیں. اب تو فیس بک پہ تصویریں بھی ڈالنا شروع کر دی اپنی بیگم کی. اس کا بھی عورت کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر ہے نا اپنی بیویاں دکھانے کا, کیونکہ لڑکے یہ کام کرتے ہیں شو مارنے کے لیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بعض دفعہ انسان کو کوئی کم صورت والی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاق اچھے ہیں, خاندان اچھا ہے, کوئی بات نہیں, شکل اچھی نہیں ہے, عمر بھی زیادہ, میں کر لیتا ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن اب لڑکے اس چکر میں نہیں کرتے کہ یار دوستوں کو ہم تصویر کیا دکھائیں گے, دوست مذاق اڑائیں گے, فیس بک پہ ہم کیا ڈالیں گے. اللہ نے چھپا دیا تھا نا کہ بیوی ہے, اس کو کیا کرنا ہے, یہ تمہارے گھر کی زینت ہے, اس کو چھپاؤ. دوستوں کے سامنے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کہتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں. مجھے ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی وائف بہت ہی بدصورت. تو میرے ایک دوست گئے ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے اور کہا یار تم اتنے حسین جمیل آدمی ہو, تم نے بیوی کیا کیا لے کر آ گئے نا, وہ تمہاری تو وائف خوبصورت, وہ پوری دنیا کو دکھا رہے تھے وہ. تو بیگم صاحبہ نے کہ کھانا بنایا, اتنا مزے کا کھانا تھا, یہ انگلیاں چاٹتا رہ گیا نا, دوست انگلیاں چاٹتا رہ گیا. یار یہ کھانا کس نے بنایا, اس نے کہا میری بیگم نے بنایا ہے. صحیح ہے, کہہ رہے میں نے اس لیے شادی کی ہے. تو انسان کوئی بھی خوبی دیکھ لیتا ہے, کبھی خاندان دیکھ لیتا ہے, کبھی شرافت دیکھ لیتا ہے. بعض دفعہ انسان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو بدصورت لگ رہی ہے لیکن اس کو کیا لگ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے. تو جب چھپاؤ گے تو یہ تمام مصلحتیں حاصل ہوں گی. جہاں عورت کی نمائش والا کام ہو گیا تو پھر پورا محلہ جب تک خوش نہیں ہوگا نا, آپ اس وقت تک بیوی نہیں لے کر آؤ گے. وہ ہے نا کہ وہ ایک چھوڑو بھی زیادہ لطیفے ہو جاتے ہیں, پھر وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے, بے حیائی. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, لڑکیوں سے چیٹنگ, لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ, یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہے. میں ایک پچھلے سال اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں تفریح پہ نکلا ہوا, تو کہیں ہم کالام یہ ناران کا خان ہے, بڑے خوبصورت علاقے, یہاں میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا, کوئی چائے پی رہا ہوں گا, تو یونیورسٹی کے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا پورا ایک گروپ آیا, پنجاب سے کوئی یونیورسٹی سے نا لڑکے لڑکیاں, وہ کہیں گھومنے پھرنے نکلے ہوں گے. پہلے ہمیں یہ لگتا تھا جتنے بھی لڑکے آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, پہلے ہی ہوتا تھا نئی شادی ہوئی دلہن کو لے کے نکلے ہوئے. تو میں نے کہا کہ یار اتنے لوگوں کی اتفاق سے نئی شادی ہو گئی, سب اپنی دلہنوں کو لے کے نکلے ہوئے. مثال کے طور پر 30 لڑکے 30 لڑکیاں ہوں گی, پتہ چلا کم وقتوں میں ایک بھی میرڈ نہیں ہے, اور بڑے بے تکلف. اتنے میں اب بے تکلفی کی انتہا کہاں تک ہو گئی. میرے پاس ایک نوجوان آیا کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی لے کر آؤ. ان کی گرل فرینڈ کہیں میرا بیان سنتی ہو کہ مفتی صاحب کے ساتھ اپنی ایک یادگار سیلفی لے کر آؤ. میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, لیکن مجھے لگا کہ معاشرہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے نا کہ ایک آدمی ایک مولوی سے عقیدت بھی کر رہا ہے, سیلفی بھی لے رہا ہے, لیکن اسے مولوی کے سامنے یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی کہ میں ایک ہفتے کے ٹور پہ, جس میں راتیں بھی گزارتے ہوں گے ظاہر ہے, میں اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ چیز اب ہمارے معاشرے میں بری. مولوی کو تو لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں نا, اب یہ ایسی چیز ہو گئی کہ مولانا صاحب کو بتا دی تو مولانا صاحب کہیں گے ہو کوئی بات نہیں, کوئی بات, گرل فرینڈ اب خیال رکھیے گا بھابھی کا. اچھا اس نے مجھ سے دوسری بات یہ کی کہ میری گرل فرینڈ نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے کہو کہ کوئی نصیحت کر دیں. اب دیکھیں وہ بیچاری تھوڑی سی دین پہ تھی نا, لیکن معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے, سوسائٹی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کو علماء سے محبت بھی ہے نا وہ بھی ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ رہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو جا کے کہیں کہ میری طرف سے نصیحت ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دیں آپ. میں نے یہی نصیحت کی. میں نے کہا فی الحال اس سے بڑا جرم آپ نہیں کر رہی کہ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ آپ ٹریولنگ کر رہی ہو. ہمارے نبی نے تو عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اکیلے, اور آپ باقاعدہ نامحرم اور جوان ہو کے پوری بس جا رہی ہے. خوب سمجھ لو غیر مسلم پہ دنیا میں عذاب نہیں آتے. مسلمانوں میں جب کوئی گناہ پھیلتا ہے نا تو اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتا ہے. یہ جو ہمارے اوپر جو اتنے عذابات کیے, کافروں کو کچھ نہیں ہوتا, کافروں کو تھوڑی ان کی تو آخرت ہے, مسلمان کو دنیا میں سزا ملتی ہے.
تو خدا را ایک فیصلہ کرو, یا تو بے شرم بن جاؤ یا با حیا بن جاؤ. اور اللہ آپ کے جذبات کو چلتا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے گندا راستہ ہے اور ایک پاکیزہ راستہ ہے. گندے راستے کو چھوڑ دو, پاکیزہ راستے پہ آ جاؤ. پاکیزہ راستہ کیا ہے؟ نکاح والا راستہ. اور اس راہ میں نکاح شادی بیاہ میں جو ٹینشنیں آئے نا کہ خرچہ بڑھے گا, اللہ پہ توکل کر کے اس کو برداشت کرو. موسیٰ کلیم اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کے کلیم, انتہائی مقرب پیغمبر, انہیں جب لڑکی کے والد نے, ان کی زوجہ کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا اس شرط پہ کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, کتنا بھاری بھرکم مہر تھا. حضرت موسیٰ نے شادی کو ترجیح دی اور 10 سال بکریاں چرانے کے عمل کو قبول کر لیا, کیونکہ وہ نکاح کی اہمیت جانتے تھے. پیغمبروں نے نکاح کرنے کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں, اور آج رشتہ مل رہا ہوتا ہے, لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں اسٹیبل ہو جاؤں. دیکھو خوب سمجھ لو, نکاح ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ صرف سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ یہ کہہ کے کھانے سے اوائڈ کرو گے کہ پہلے میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں پھر میں پراٹھے کھاؤں گا. آپ کہو گے یار جب تک میں کھاؤں گا نہیں میں اسٹیبل ہو نہیں سکتا, کیونکہ بار بار بھوک مجھے تڑپائے گی, ترسائے گی, مجھے کام نہیں کرنے دے گی. اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کے دل میں شہوانی جذبات رکھے ہیں, ان دونوں کا ملاپ یہ ان کی باڈی کی نیڈ ہے, ان کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. آپ آنکھ مٹکوں میں اور فحش فلموں میں ہی لگے رہو گے, اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع کرو گے. تو نکاح اسٹیبل ہونے کے لیے ہوتا ہے, اسٹیبل ہونے کے بعد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو عمل کر لو, نہیں آ رہی ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, گزارو, زندگی گزر جائے گی, مر جاؤ گے بغیر کسی پلاننگ کے. سمجھ رہے ہو؟ پھر جب قبر میں اللہ پوچھے گا نا مر ربو کا, کچھ تو کہیں گے میں فری تھنکر ہوں, اور کچھ جواب دے دیں گے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں. تو پھر اللہ کہے گا تو اللہ نے تو یہ کہا تھا, یہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں اسٹیبل ہو رہا تھا. وہ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑا پیارا ملفوظ ان کا, وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جائیں پھر ہم دین پہ آئیں گے, پہلے سیٹ ہو جائیں نا, پہلے سیٹ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا سیٹ آدمی جبھی ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے. جب قبر میں چلا جاتا ہے اس کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف, کہتے ہیں اب سیٹ ہے. اب کیا ہے؟ اب سیٹ. تو پورا سیٹ وہیں جا کے ہوگا, اس سے پہلے تو پھدکتا رہتا ہے, یہ کر لو وہ کر لو, کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا. تو یہ سارے کام بغیر اسٹیبل ہوئے. روٹی بھوک لگ رہی ہے تو آدمی کہتا ہے پہلے اسٹیبل ہو جاؤں. ایکچولی ابے بھائی کھا لے یار, اس کے بعد سوچنا, مانگ کے کھا لے, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں بعد میں پیسے دے دینا, اس کو یہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح یہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, بھائی پہلے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو. ہر مرد جب بالغ ہوتا ہے اس کو بیوی چاہیے اور عورت کچھ اور چاہیے. یہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے, اس کو پورا کرو. اس کے بعد پڑھائی بھی جاری رکھو, پڑھتے بھی رہو. کوئی نہیں, یہ گورے تھوڑی ہیں یار, ورنہ یہی ہو جائے گا, بچے پیدا ہوں گے اور تمبو لگا رہے ہوں گے ابا اماں کی شادی میں. تو فیصلہ کرو ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا مانگ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ